مسکراہٹ کے ساتھ تائید فرمائیں گے کہ ذکر حسین ہو اور کرنے والے اولاد حسین، تو بارگاہ حسین میں ہر غلام حسین کی حاضری کی یہ قبولیت کی سند ہے، اور اپنے نام کی طرح ہے۔ کائنات میں ہر انسان کسی نہ کسی مقام پر کچھ گلہ کرتا ہوگا دکھائی دیتا ہے، لیکن کائنات میں واحد ذات سید کی ذات ہے جو ہر حالت میں شاکر نظر آتی۔ میں انتہائی عقیدت سے پلکوں کو فرش راہ کرتے ہوئے مخدوم یہ محترمی سید شاکر القادری صاحب دامت برکاتہ العالی خدمت میں عرض کروں گا، بندہ نواز تشریف لائیں اور کلام مودت سے ہماری سماعتوں کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، لالچ ریاست، وہ بھی جنت کے سردار کو، اور یزیدی تیری سوچ پہ لعنت بے شمار۔ حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج حضرت صائم چشتی شہید محبت اہل بیت جی ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا جی آج کی یہ ساری رات کی محفل جو ہے ہم انہیں سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد تو ویسے ہی مدینۃ النعت ہے جی، نعت کا شہر ہے، اور پھر اس نعت کے شہر سے میری جو پہلی واقفیت ہے وہ حضرت صائم چشتی۔ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کی جو ابتدائی آپ کہیں کہ آبیاری ہوئی ہے وہ حضرت صائم چشتی کی وساطت سے ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں ان نوجوانوں کی عمر میں ان کی کتاب ایمان ابو طالب پڑھی تھی، ان کی نعتیں پڑھی تھیں، تو وہ ہمارے ذہن میں ہیں۔ اور بے شک کہ پیرزادہ صاحب آپ نے درست فرمایا کہ اگر فیصل آباد شہر نعت ہے تو یہ ایوان صائم اس کا دل ہے۔ اگر فیصل آباد جو ہے ایک مرکز نعت ہے تو یہ اس مرکز کے اندر، اس محور کے اندر ایک انگشتری کا نگینہ ہے جو جڑا ہوا ہے۔ تو میں آپ سب کی، اور پھر مجھے ایک اور بات کی جو خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کے سامعین نہ صرف ذوق شعر رکھتے ہیں، سخن شناس بھی ہیں۔ وہ صاحب تبریزی نے کیا خوب کہا تھا کہ صاحب دو چیز می شکند قدر شعر را، صاحب دو چیز می شکند قدر شعر را، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس۔ اگر کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہو اور سمجھنے والے کو سمجھ آ رہی ہو اور وہ کنجوسی سے خاموش بیٹھا رہے تو یہ شعر کو مار دینا، شعر کو قتل کرنا۔ اور دوسری بات کہ اگر شعر میں کچھ نہیں ہے اور آپ اس کو سمجھتے بغیر ہی واہ واہ کا ایک شور مچا دیتے ہیں تو پھر آپ شاعر کو قتل کرتے ہیں، اس کو آپ تو میں نے یہ جانا کہ یہاں تو سخن شناس بھی موجود ہیں اور بخیل بھی نہیں، سخن شناس تو ہیں کیونکہ یہ حضرت صائم کی بستی ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے مریدین، یہاں کے محبین اگر سخن شناس نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ وہ سخن کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک جو ہے جو آپ کہہ لیں کہ سخاوت ہے داد دینے کی، وہ بھی موجود ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ مشاعروں کو جلسہ بھی نہیں بننا چاہیے، مشاعرے کو
مشاعرہ ہی رہنا چاہیے۔ تو میں اس شکر گزاری کے جذبات اور احساسات کے ساتھ میرے پاس ایک نظم ہے، عنوان ہے اس کا میں کہاں تھا۔ ہاں جی، تو جب یہ سانحہ کربلا ہو رہا تھا تو میں سے مراد میں امت مسلمہ کا ایک نمائندہ ہوں، اس میں سارے لوگ، تو میں کہاں تھا، میرا کردار کیا تھا، وہ میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ سلام کے سلام اے گل بدن شہیدو، سلام اے گل بدن شہیدو، سلام اے دشت بے امان کے ستم رسیدہ 72 ہو، سلام تم پر کہ دین کی آبرو تم ہی ہو، محمد مصطفیٰ علی فاطمہ حسن مجتبیٰ کے آگے فراز سر سرخ رو تم ہی ہو، فراز سر سرخ رو تم ہی ہو، اور تم ہی نے باطل کے جبر کے ہولناک عفریت کو بچھاڑا، تم ہی نے باطل کے جبر کے ہولناک عفریت کو بچھاڑا، تم ہی نے تاریکیوں میں اپنے لہو سے روشن دیے جلائے، تم ہی نے چٹیل زمیں کو اپنے لہو سے سینچا، تم ہی نے دشت بلا میں صبر و رضا کے کتنے چمن کھلائے، اور تم ہی نے عزم رسا سے اپنے طلسم باطل کو توڑ ڈالا، اور وہ ایک منظر بھی تم نے دیکھا کہ اصغر شیر خار کی پیاس کو ستمگر کے ناوک نیم کش نے سینچا، تم ہی نے اون و محمد و قاسم و علی کے جوان لاشیں تڑپتے دیکھے، اور تم ہی نے عباس کے کٹے بازوؤں کو دیکھا، اور تمہارے خیمے بھی جل رہے تھے، تمہاری عفت مآب مائیں، تمہاری عصمت مآب بہنیں، تمہاری معصوم بیٹیاں بھی اسیر ہو کر یزید کے روبرو گئی تھیں، میں سوچتا ہوں کہ تم پہ افتاد جب پڑی تھی تو میں کہاں تھا، میں سوچتا ہوں کہ تم پہ افتاد جب پڑی تھی تو میں کہاں تھا، تمہاری ناموس کی طرف جب نگاہ اٹھی تھی دشمنوں کی تو میں کہاں تھا، حسین پیکر گلاب چہرے محبتوں کے نصاب چہرے جو خاک و خوں میں اٹے ہوئے تھے تو میں کہاں تھا، یہ مجھ پہ لازم تھا، یہ مجھ پہ لازم تھا اس مصیبت میں اپنی جان تم پہ وار دیتا، تمہارے دشمن سے جنگ کرتا، علم شجاعت کے حریت کے بلند کرتا، مگر مجھے مصلحت نے مارا، مگر یہ مجھ پہ لازم تھا اس مصیبت میں اپنی جان تم پہ وار دیتا، تمہارے دشمن سے جنگ کرتا، علم شجاعت کے حریت کے بلند کرتا، مگر مجھے مصلحت نے مارا۔ یہ میرے بارے میں ہی مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، یہ میرے بارے میں ہی مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میرا دل بھی انہی 72 دلوں کے ہمراہ دھڑک رہا تھا، کہ میرا دل بھی انہی 72 دلوں کے ہمراہ دھڑک رہا تھا،
میرے ہاتھ، میری تلوار، میرے بازو حسینیت کے خلاف اٹھے، مگر میرے ہاتھ، میری تلوار، میرے بازو حسینیت کے خلاف اٹھے، میں مصلحت کا شکار ہو کر یزید کی فوج میں کھڑا تھا، میں اپنی قسمت کو پیٹتا ہوں کہ میں کہاں تھا، میں اپنی قسمت کو پیٹتا ہوں، میں اپنی قسمت کو پیٹتا ہوں کہ میں کہاں تھا۔ کیا کہنے علی جا، کیا کہنے